غم، تکلیف، بے بسی، اداسی، جدائی، زخم اور موت، یہ سارے الفاظ ہار گئے غازہ کے سامنے۔ جنگ کو مکمل ہوئے 2 سال، لیکن اسرائیل کا وحشی کھیل اب بھی جاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلی نیوز، میں ہوں فرحہ جبین۔ دوستو، 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوئی غازہ وار نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 2 سال بیت گئے ہیں پر حالات ابھی بھی تباہ ہیں۔ ہر طرف غم، اداسی اور بے بسی چھائی ہوئی ہے۔ لاکھوں لوگ اپنے گھر کھو چکے ہیں، ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں، ہاسپٹلز، اسکول خاک میں ملے ہوئے ہیں، اور غازہ کا ہر کونا کونا چیخ چیخ کر یہاں ہوئی اسرائیلی بربریت اور ظلم و ستم کو بیان کر رہا ہے۔ دنیا بھر کا پروٹیسٹ ہوا، سیز فائر کی باتیں چلتی رہیں، پر اسرائیل کا وحشی کھیل اب بھی جاری ہے اور انسانیت اب بھی امتحان دے رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ غازہ ہیلتھ منسٹری اور میڈیا رپورٹس کے مطابق 67,000 سے زیادہ فلسطینینز شہید ہو چکے ہیں اور 1,68,000 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سارے آنکڑے کنفرم نہیں ہیں، کیونکہ ابھی بھی کئی لاشیں ملبے میں دفن ہیں۔ شہیدوں میں سب سے زیادہ عورتیں، بچے اور بوڑھے شامل ہیں، اور جو زخمی ہیں وہ اتنی بری طرح سے زخمی ہیں کہ کسی نے اپنے ہاتھ کھو دیے ہیں، کسی نے اپنے پیر کھو دیے ہیں، تو کسی نے سننے کی صلاحیت کھو دی ہے۔ یاد دلا دیں وہ دن جب ڈاکٹرز نے انکیوبیٹرز کے لیے فیول کی ایمرجنسی ریکویسٹ کی تھی، کیونکہ جنریٹرز بند ہونے پر نیو بورن بیبیز کی زندگی خطرے میں تھی۔ فیول سپلائی رکنے کے بعد کچھ ہاسپٹلز جیسے الشفا میں کم سے کم 3 پری میچور بچوں کی موت ہوئی تھی، اور UN نے ڈوزن نیو بورن ڈیتھس کا الرٹ جاری کیا تھا۔ آپ کو یاد دلا دیں وہ دن جب غازہ کے لیے بھیجے گئے ایڈ ٹرکس بارڈر پر اٹک گئے تھے۔ روز کے 500 ٹرکس کی ضرورت تھی، لیکن صرف 200 ہی آگے جا پا رہے تھے، وہ بھی سخت چیکنگ کے بعد۔ اس سے جو ہے وہ کھانا، پانی اور دوائیاں لوگوں تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ بچوں کی بھوک سے جان گئی تھی، ہاسپٹلز میں آکسیجن ختم ہو گئے تھے، اور غازہ رات کے اندھیرے اور بام کے دھماکوں کی روشنیوں میں ڈوب گیا تھا۔ جنہوں نے مدد پہنچانے کی کوشش کی ان پر بھی ظلم ہوا۔ کئی NGO ورکرز اور والنٹیئرز کو ڈیٹین کیا گیا، ان کے ٹرکس واپس بھیج دیے گئے، اور کچھ ایڈ سائٹس پر تو فائرنگ بھی ہوئی۔ UN مشن کو بار بار وارن کیا گیا کہ ریسٹرکٹڈ زون میں نہ جائیں۔ غازہ کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی بند کر دیے گئے۔ کچھ وقت کے بعد گلوبل سمود فلوٹیلا جو غازہ کے لیے مدد لے کر جا رہی تھی، اسے بھی اسرائیلی نیول فورسز نے سمندر میں گھیر لیا اور اکثر جہازوں کو روک دیا گیا۔ کئی ایکٹیوسٹ کو روک کر اسرائیل میں قید کیا گیا تو کئی کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سمبولیکلی بھیجی گئی ہیومینیٹیرین شپمنٹس یا امداد کہہ لیں، غازہ تک نہیں پہنچ پائی۔ اب ناظرین، تازہ اپڈیٹ کی بات کریں تو سیز فائر کے لیے میٹنگز اور ٹاکس، بات چیت بہت ہوئی، لیکن اکثر وعدے صرف لفظوں تک رہ گئے۔ اسرائیل نے کئی بار نیگوسیشن کے بعد اپنا رخ بدل دیا اور لوگوں کو دھوکہ دیا۔ اب 2025 کے اکتوبر میں 2 سال پورے ہونے پر ڈونالڈ ٹرمپ نے حماس کو کھلی دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے پیس پلان پروسیس میں کسی طریقے کی بادھا ڈالی تو غازہ کو مکمل طور پہ تباہ کر دے گا، اور حماس کو اور پوری دنیا کو غازہ کی مکمل تباہی دکھا دے گا۔ بتا دیں کہ US بیکڈ سیز فائر پلان ایجپٹ میں ڈسکس ہو رہا ہے، جس میں ہاسٹیج ایکسچینج، ٹروپ ودرال اور ہیومینیٹیرین کوریڈورز شامل ہیں، لیکن اب تک اس پر عمل نہیں ہوا ہے۔ غازہ میں بامبنگ اور فائرنگ اب بھی جاری ہے۔ میڈیٹرز کا کہنا ہے کہ پیس جلد ملے گا، سیز فائر بھی ہوگا، لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ اس پوری رپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنے کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے، اور ہر کوئی اللہ سے دعا گو ہو جائے کہ غازہ والوں کو بھی سکون حاصل ہو جائے۔ آپ اپنے کمنٹس ہمیں ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔